السلام علیکم دوستو، میں ہوں راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں علی انٹرسٹنگ اسٹوریز۔ دوستو، آج کی اسٹوری کوئی عام اسٹوری نہیں بلکہ ایک ایسا سچا اور ہولناک واقعہ ہے جسے سن کر آپ کے جسم میں سنسنی دوڑ جائے گی۔ اگر آپ کمزور دل کے ہیں تو ابھی سے سنبھل جائیں، آیت الکرسی کا حصار کر لیں۔ چلیے وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں آج کی اس پر اسرار اسٹوری کی طرف۔ یہ کہانی ہمیں اسلم نے بھیجی ہے۔ اسلم پچھلے 20 سالوں سے ملک کے طول و عرض میں 12 ویلر ٹرک چلا رہا تھا۔ تپتی دھوپ ہو یا کالی اندھیری رات، اس کے لیے سڑک ہی اس کا گھر تھی۔ لیکن اس رات کی بات کچھ اور ہی تھی۔ وہ کوئٹہ سے کراچی کی طرف آ رہا تھا اور رات کے 12 بجے اس نے ایسے متبادل ہائی وے کا انتخاب کیا جو پہاڑی سلسلوں اور گھنے درختوں کے بیچ سے گزرتا تھا۔ اس سڑک کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں رات کو کوئی مقامی بندہ نہیں نکلتا۔ استاد چائے پی لیتے ہیں، آگے تو کوئی ہوٹل بھی نہیں ملنا، اس کے نوجوان کنڈکٹر ساجد نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ اسلم نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ گھماتے ہوئے جواب دیا، نہیں ساجد، مال صبح 6 بجے تک گودام پہنچانا ہے، چائے تھرماس میں ہے، وہیں سے پی لیں۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ ٹرک کی تیز ہیڈ لائٹ کی روشنی جہاں تک جاتی صرف کالے سیاہ پہاڑ اور سڑک کے کنارے کھڑے سوکھے درخت نظر آتے۔ انجن کی بھاری آواز اور سڑک پر ٹائروں کی رگڑ کے علاوہ پوری کائنات میں جیسے کوئی تیسری آواز ہی نہیں تھی۔ رات کے 2 بجے ساجد کو گہری نیند آ گئی اور وہ کیبن کی پچھلی سیٹ پر لمبا تان کر سو گیا۔ اب اسلم بالکل اکیلا تھا۔ ڈرائیونگ کرتے کرتے اسلم کی نظریں تھکنے لگیں۔ اس نے نیند بھگانے کے لیے ریڈیو آن کیا، لیکن پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے صرف شائیں شائیں کی آوازیں آ رہی تھیں اور اس نے ریڈیو بند کر دیا۔ اچانک ٹرک کی ہیڈ لائٹ کے سامنے کوئی 1 کلومیٹر دور اسے ایک سایہ نظر آیا۔ اسلم نے آنکھیں جھپکائیں۔ جیسے جیسے ٹرک قریب پہنچتا وہ سایہ واضح ہوتا گیا۔ سڑک کے بالکل کنارے جہاں گہری کھائی شروع ہوتی تھی ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ اس نے خاکی رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کا ایک ہاتھ ہوا میں لہرا رہا تھا جیسے وہ ٹرک کو روکنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ اسلم نے سوچا، اتنی رات گئے اور ویرانے میں یہ بوڑھا کیا کر رہا ہے؟ انسانی ہمدردی کے تحت اس نے بریک پر پیر رکھنا چاہا، لیکن اچانک اس کے ذہن میں پرانے ڈرائیوروں کی باتیں گھوم گئیں۔ اس ہائی وے پر کچھ بھی ہو جائے گاڑی نہیں روکنی۔ اسلم نے بریک پر سے پاؤں ہٹایا اور ایکسیلیٹر دبا دیا۔ جیسے ہی ٹرک اس بوڑھے کے پاس سے گزرا، اسلم نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ بوڑھے کا چہرہ چادر کے اندھیرے میں چھپا ہوا تھا، لیکن اس کے پاؤں سڑک پر نہیں تھے، وہ زمین سے چند انچ اوپر ہوا میں معلق تھے۔ اسلم کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے شیشے میں پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، سڑک بالکل خالی تھی۔ اسلم نے زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور ٹرک کی رفتار 80 سے 100 پر لے گیا۔ ابھی اس واقعے کو 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک ٹرک کے انجن کا درجہ حرارت ٹمپریچر گیج سوئی کو پار کر کے سرخ نشان پر چلا گیا۔ انجن سے عجیب سی گھرراہٹ کی آواز آنے لگی اور ہونٹ سے ہلکا سا دھواں نکلنے لگا۔ اسلم کے پاس ٹرک روکنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے ٹرک کو سڑک کے ایک کنارے لگایا اور ساجد کو جھنجھوڑا، ساجد اٹھو یار، گاڑی گرم ہو رہی ہے، ذرا نیچے اتر کر پانی چیک کرو۔ ساجد نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا اور نیچے اترا۔ رات کے سرد ہوا کیبن کے اندر آئی، لیکن اس ہوا کے ساتھ ایک انتہائی سڑی ہوئی بدبو تعفن بھی اندر داخل ہوئی، جیسے کوئی جانور کئی دنوں سے مرا پڑا ہو۔ استاد، یہاں تو بہت گہری بہت گندی بدبو
اور دھند بھی ہے، زیادہ ہو رہی ہے۔ باہر سے ساجد کی آواز آئی۔ اسلم نے کیبن کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر دیکھا۔ سڑک پر اچانک اتنی گہری سفیدی دھند چھا گئی تھی کہ اب ٹرک کا اگلا حصہ بھی بامشکل نظر آ رہا تھا۔ ساجد نے جیسے ہی ریڈیٹر کا ڈھکن کھولا، ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی، لیکن وہ آواز انجن کی نہیں تھی، وہ کسی عورت کی رونے اور چیخنے کی آواز تھی جو بالکل ٹرک کے نیچے سے آ رہی تھی۔ ساجد نے ڈر کر ہونٹ بند کیا اور چیخا، استاد اندر آؤ، جلدی گاڑی سٹارٹ کرو، یہاں کوئی ہے۔ ساجد بھاگ کر کیبن میں چڑھا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو چکا تھا اور وہ کانپ رہا تھا۔ اسلم نے فوری طور پر چابی گھمائی۔ انجن نے ایک لمبا سلف لیا لیکن اسٹارٹ نہیں ہوا۔ یا اللہ مدد! اسلم نے دوبارہ سلف لیا۔ اس بار انجن گرج کی آواز کے ساتھ اسٹارٹ ہو گیا۔ اسلم نے جیسے ہی گیئر ڈالا، وہ ٹرک کے آگے بڑھا۔ کیبن کے اندر کا درجہ حرارت اچانک اتنا گر گیا کہ ان کے منہ سے بھاپ نکلنے لگی، اور پھر ساجد کی نظریں ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر لگے اندرونی شیشے پر پڑی۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اسلم کے بازو کو پکڑا اور پیچھے اشارہ کیا۔ اسلم نے جیسے ہی شیشے میں دیکھا، اس کا خون جم گیا۔ ٹرک کے کیبن کی پچھلی سیٹ پر جہاں ساجد سو رہا تھا، وہاں اب کوئی اور بیٹھا تھا۔ وہ ایک عورت تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ جھلسا ہوا تھا جیسے آگ میں جلا ہو، اور اس کی آنکھیں کوئلے کی طرح کالی اور چمکدار تھیں۔ وہ اسلم اور ساجد کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا لمبا ہڈیوں جیسا ہاتھ ساجد کے سر کی طرف بڑھایا۔ ساجد خوف کے مارے زور زور سے چلانے لگا اور دروازہ کھول کر چلتے ٹرک سے کودنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسلم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہمت دکھائی۔ اس نے ایک ہاتھ سے ساجد کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا اور جپسی اور اسپیڈ فل کر دی۔ ٹرک سڑک پر لہراتا ہوا اندھیرے کو چیرنے لگا۔ وہ عورت کیبن کے اندر زور زور سے ہنسنے لگی، ایک ایسی ہنسی جس سے ٹرک کے شیشے چٹکنے لگے۔ اسلم اونچی آواز میں اللہ اکبر کی صدائیں لگانے لگا۔ ٹرک 110 کی اسپیڈ پر بھاری پہاڑی موڑ کاٹ رہا تھا۔ کسی بھی وقت وہ کھائی میں گر سکتے تھے، لیکن اسلم نے بریک پر پیر نہیں رکھا۔ تقریباً 5 منٹ کی اس موت اور زندگی کی کشمکش کے بعد دور ہائی وے پر ایک بڑا پولیس چیک پوسٹ اور لائٹس نظر آئے۔ جیسے ہی ٹرک ان لائٹس کی روشنی کے دائرے میں داخل ہوا، کیبن کے اندر کی ٹھنڈک اچانک ختم ہو گئی۔ وہ ہولناک بدبو غائب ہو گئی، اور جب اسلم نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پچھلی سیٹ بالکل خالی تھی۔ اسلم نے ٹرک کو پولیس چوکی کے سامنے روکا۔ وہ اور ساجد دونوں گاڑی سے نیچے گرے۔ پولیس والے نے ان کی حالت دیکھ کر دوڑے ہوئے آئے۔ جب اسلم نے انہیں پوری کہانی سنائی تو چوکی کے انچارج نے گہرا سانس لیا اور چائے کا کپ اسلم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، خان صاحب، آپ کی جان بچ گئی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس سڑک پر ٹھیک اسی موڑ پر 5 سال پہلے ایک مسافر بس کھائی میں گری تھی، جس میں ایک بوڑھا اور اس کی بیٹی زندہ جل گئے تھے۔ اس کے بعد سے آج تک جو بھی رات کو وہاں سے گزرتا ہے یا رکتا ہے، وہ کبھی کراچی نہیں پہنچ پاتا۔ اسلم اور ساجد نے اس رات کے بعد وہ روڈ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، لیکن آج بھی جب اسلم رات کو ٹرک چلاتا ہے اور درجہ حرارت تھوڑا سا بھی گرتا ہے تو اس کے کاندھے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ خوفناک اسٹوری پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اپنی اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر شیئر کر سکتے ہیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کو یہ اسٹوری کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور خوفناک اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔